سب سے پہلی آیت جو اکثر و بیشتر آپ احباب نے بارہا مرتبہ سنی بھی ہوگی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں۔ اب فرمایا کہ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ مدینہ میں جو سب سے اوپر، جو علم کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، اسی طرح سیاسی لحاظ سے جو لوگ سب سے اوپر تھے نا، وہ یہودی تھے۔ یہودیوں کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور مدینہ طیبہ میں دو مشرکین کے بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اب ہوا کچھ یوں کہ مدینہ میں جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو ان یہودیوں کے پاس بھیج دیتے کہ بھئی تم ہمارے بچوں کو پالو، ان کو بڑا کرو، ان کی تعلیم کا بندوبست کرو، ان سے اپنے گھر کے کام کاج بھی کراؤ۔ تم لوگ جو ہے وہ لوگ کھاتے پیتے گرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اتنے بچوں کی کیا کریں، کفالت کریں، ان کو کھلائیں بھی صحیح، پلائیں بھی صحیح، ان کی تعلیم کا بندوبست بھی کریں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد اسلام کا غلبہ ہو گیا، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ لوگ جو مدینہ والوں نے یہودیوں کے سپرد اپنے بچے کر رکھے تھے، وہ کیا بن چکے تھے؟ وہ یہودی بن چکے تھے۔ اگر وہ عیسائیوں کے پاس تھے تو وہ عیسائی بن چکے تھے۔ فرمایا کہ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے ابو الحسین، سعاد کے ساتھ، کیا نام ہے؟ ابو الحسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے دو بیٹے تھے، دونوں یہودیوں کے پاس تھے، اور دونوں بیٹے یہودی ہو چکے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس ابو الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا تو انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو کہا کہ بھئی تم کیا ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ وہ اسلام لانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اب اس صحابی رسول نے اپنے ان دونوں بچوں کو جو ہے وہ خوب مارا بھی، پیٹا بھی، ان کے جو ہے وہ منت سماجت بھی کی، ہر طرح سے ان کو سمجھا کر دیکھ لیا کہ تم کیا ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تمہارا باپ جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ لہٰذا وہ اس بات پر آمادہ نہیں تھے ہم کیا ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ اور جب مدینہ سے یہودیوں کو نکال دیا، جلا وطن کر دیا، کس کی طرف؟ خیبر کی طرف، اس وقت بھی مسلمانوں کے کئی بچوں اور بچیوں کو جو ہے وہ یہودی اپنے ساتھ لے گئے، اور وہ یہاں رہنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اور مسلمان ہونے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اب اس وقت بھی لوگوں نے، جو مسلمان لوگ تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو طرح طرح سمجھایا، مارا بھی صحیح، زور بھی لگایا، لیکن وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا کا سارا ماجرا ہے، ہمارے بچے جو ہے وہ یہودیوں کے رنگوں کے اندر رنگ چکے ہیں، عیسائی ہو چکے ہیں، یہودی ہو چکے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ چکے ہیں، وہ جو ہے وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں سختی نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر ہے اس کو جبراً آپ مسلمان نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کر بھی لیا تو اس کا ایمان لانا صحیح طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، اس کے سامنے قد تبین الرشد من الغی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تحقیق ہدایت کو گمراہی سے اللہ نے کیا کر دیا؟ واضح کر دیا ہے۔ تحقیق ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، حق اور باطل جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے، سچ اور جھوٹ واضح ہو چکا ہے، رحمان کا راستہ، شیطان کا راستہ واضح ہو چکا ہے۔ کتابوں نے بتایا، انبیاء علیہ السلام نے بتایا، انبیاء کے نائبین، علماء نے، صلحاء نے، اتقیاء نے اس بات کی وضاحت کی۔ اب اختیار ہے کافر کے پاس، یہودی کے پاس، عیسائی کے پاس، سکھ کے پاس، ہندو کے پاس اختیار ہے کہ وہ اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے اپنی دلی رضا کے ساتھ ہوگا، کوئی اس کو جبراً مسلمان نہیں کر سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس آیت کو ایک اور جگہ فٹ کرتے ہیں جو بنتی نہیں۔ وہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھئی جب کسی مرتد کو مارنے کا اسلام حکم دیتا ہے، یہ بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، اگر کوئی مرتد ہو گیا اس کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا، حالانکہ یہ بالکل کیا ہے؟ غلط بات ہے۔ فرمایا کہ کسی کافر کو اسلام کے اندر جبراً داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو گیا، اللہ پر ایمان لے آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور کو خاتم النبیین اس نے مان لیا ہے، اب اس کے بعد اس دائرہ اسلام سے باہر نکلنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ نکلے گا تو وہ صرف انکار نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ کا کیا بن رہا ہے؟ باغی بن رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا کیا بن رہا ہے؟ باغی بن رہا ہے۔ اور باغی کی کیا سزا ہے؟ باغی کی سزا اس کو کیا ہے؟ موت ہے۔ جیسے حکومت وقت کا کوئی باغی بن جائے نا، اس کے ساتھ ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کیا جاتا، بلکہ جو ہے وہ حکومت کہتی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ علاج ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔
تو اسی طرح جو مرتد ہے اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی. اگر تم وہ انسان کا بچہ بن جائے دوبارہ اسلام قبول کر لے تو فابیا، وگرنہ اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. قتل میں اور آپ نہیں کریں گے، وہ حکومت وقت کرے گی، جو قانون بنانے والے ہیں، نافذ کرنے والے ہیں وہ کریں گے. ہم میں سے کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. اچھا، اس پر تیسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ماں باپ کی فرمانبرداری کرو، استاد کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، بعض لوگ، سب کی بات نہیں کر رہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس جگہ پر کہ اللہ نے دین کے اندر سختی نہیں رکھی تو آپ سختی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے نا، اس کو کیا کرو؟ نماز کا کہو، اور جب 10 کا ہو جائے اس پر سختی کرو. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے گھر میں جو ہے وہ ڈنڈا لٹکا کے رکھو. لٹکا کے رکھنے کا اس کے ساتھ سیلفی کھینچ پر فیس بک کو اپلوڈ نہیں کرنا. لٹکا کے رکھنے کو پتا ہو کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کوتاہی کی ڈنڈا لگے گا. تو اسی طرح استاد ہے اس کا بھی حق بنتا ہے، ماں باپ کا بھی حق بنتا ہے، بڑے بہن بھائی کا بھی حق بنتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ حکمرانوں کا بھی حق بنتا ہے، خامند کا بھی حق بنتا ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ اچھے کاموں کی دعوت دے، اچھے کاموں کی تلقین کرے، برے کاموں سے ان کو منع کرے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے باپ جو ہے وہ صرف ڈنڈے پر زور رکھے، بھائی جو ہے وہ ڈنڈے پر زور رکھے، خامند جو ہے وہ ڈنڈے کا زور رکھے. ڈنڈے کے ساتھ جو ہے وہ بسا اوقات سامنے والا متنفر ہو سکتا ہے، وہ دین اسلام سے جو ہے وہ متنفر ہو سکتا ہے، قرآن سے متنفر ہو سکتا ہے. تو بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی کیا کی جائے؟ ذہن سازی کی جائے، ان کے سامنے فضائل کو بیان کیا جائے، مناقب کو بیان کیا جائے، تاکہ وہ خود بخود کیا کرنے والے ہو جائیں؟ نماز پڑھنے والے بن جائیں، تاکہ وہ خود بخود قرآن پڑھنے والے بن جائیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اور آپ جو ہم دعوت دینے والے ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ وہ اس کام پر عمل کرنے والے بن جائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، جڑا کام تسی آپ نہ کر دے ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ. ਅਗਰ ਪਿਓ ਆਪ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ. अगर बाप बच्चे से किस मुंह से कहेगा खुद नमाज नहीं पढ़ता तो क्या करें? नमाज पढ़ो. हाँ, खुद नमाज पढ़ते हैं. हाँ, अगर वो बच्चे छोटे हैं, 7 साल के हैं, 10 साल के हैं, तो फिर बंदा जो है वो उन पर कुछ ना कुछ सख्ती कर सकता है. लेकिन अगर बच्चे जवान हो चुके हैं, 15-20 साल के हो चुके हैं, अब अगर आज के दौर के अंदर, मेरी अपनी राय है, किसी को इख्तलाफ हो सकता है, मेरी अपनी राय है, आज के दौर के अंदर जो माँ बाप अपने 15-20 साल बच्चे या बच्ची के ऊपर सख्ती करते हैं, डांटते हैं, उनको ताने देते हैं, उनको जो है वो जलील करते हैं 4 आदमियों के दरमियान, ये माँ बाप गलती कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हमाकत कर रहे हैं. आज के दौर के अंदर जो बड़ा बच्चा है, बड़ी बच्ची है, उसको जो है वो आप ताना नहीं दे सकते, उसको आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते. उसको आप जो है वो 4 बातें, हाँ दीन की बात है, आप उसको तमीज़ के साथ कहें, अदब के साथ कहें, रोज़ाना कहें, और कहने के अंदर आपके कहने के अंदाज में जो है वो जिल्लत ना हो. बस औकात हमने देखा है कि माँ बाप बच्चा मोबाइल चला रहा, अब प्यो नूं छड्ड दे ते नमाज पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा. वो जो है वो कोई क्रिकेट खेल रहा है, मैच खेल रहा है, तो वो 4-5 अगर बाप गालियाँ निकालते हैं ना, कहता है दफ़ा हो नमाज पढ़, अब वो बच्चा जिद करेगा मैं नहीं जाऊँगा, तू चला जा, बाद में. तो अब इस आज के दौर के अंदर बच्चों को जो है वो अपने साथ लेकर आए, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उनको जो है वो गाइड किया जाए. अगर वो मानते हैं तो फाबिया, नहीं मानते तो आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप क्या करें, उनकी तालीम और तरबियत, उनको आप तरबियत करें, आप उनको समझाएं बुझाएं. इसके बावजूद अगर वो इंसान के बच्चे नहीं बनते तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है. तो इसलिए हाँ, अगर किसी का चलता है, दबदबा चलता है, शुरू से रखा हुआ, हमारे अब्बा जी है ना, छोटा भाई बैठा हुआ, हमारे अब्बा जी है ना, तो जिस दिन वो उठ जाए ना, उस दिन में किसी को सोने नहीं देते. क्या है, अब ये नहीं है कि उनका दबदबा घर के अंदर, जब वो उठ जाते हैं सबको उठाना उन्होंने, जिस दिन नहीं उठे फिर ठीक है, बच्चे जो है वो सुस्ती कर लें. तो इसलिए अगर किसी का दबदबा शुरू से है तो वो जो है वो अपने बच्चों पर अगर इस तरह की बात काम करता है तो इसमें किसी किस्म के हरज की बात नहीं है. लेकिन ये तमाम चीज़ें उसके लिए है जिस बाप ने शुरू के अंदर क्या किया है, मेरा बूबू, मेरा छोटा, मेरा मन्ना, तो इस तरह की बातें की है. अब वो जो है वो इस वक्त आकर इस तरह के काम ना करे, अपनी इज़्ज़त भी बचाए और अपने बच्चों की इज़्ज़त का भी ख्याल रखे. फरमाया फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द